بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام کابل اور ناظرین، آج ہم کابل اور میں ڈسکس کریں گے پاکستان کا ایک بڑا اقدام۔ افغانستان کو گندم کی سپلائی کی اجازت مل گئی ہے بھارت سے پاکستان کے راستے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا تھا افغانستان کے لیے خصوصی پیکج کے لیے، اس دوبارہ موضوع ہمارا آج رہے گا پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے جو افغانستان کی بینکنگ کے نظام کے حوالے سے تشویشناک رپورٹ جاری کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانیوں کی اگر جلد مالی مدد نہیں کی گئی تو وہاں پہ بینکنگ سسٹم دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں سفارتی سرگرمیاں بڑھ رہی ہے۔ یو اے ای کے بعد سعودی عرب نے بھی اپنا سفارت خانہ بحال کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ ان سفارتی سرگرمیوں کا افغان عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا موضوع ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ آج کا، داعش کے جو 4 اہم رہنما ہے اس پہ امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کی ہے، بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ شہاب المہاجر کے نام سے جو موسوم ہے، ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ، ان کو آج بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، امریکی بلیک لسٹ میں وہ شامل ہوئے اپنے 3 دیگر ساتھی داعش کے رہنماؤں کے ساتھ۔ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ حسب معمول میرے ساتھ دیں گے مائناز تجزیہ کار ہیں، نوخیز سائی صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مہمانوں کو بھی اس پروگرام میں زحمت دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے بھی مہمان موجود ہوں گے، اور امدادی سرگرمیاں جو غیر سرکاری سطح پہ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ہو رہی ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور افغانستان سے ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے سائی صاحب آپ سے معلوم کروں، آپ سے جان سکوں، آپ اسٹوری کو آج کور کر رہے تھے، یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ امیر خان متقی صاحب تقریباً 10-15 دن پہلے جب پاکستان تشریف لائے تھے تو اس میں بھی یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ افغانستان چاہ رہا تھا کہ بھارت سے واگا کے راستے گندم کی سپلائی کی اجازت مل جائے۔ وہ اجازت حکومت نے آج دے دی ہے، کتنا بڑا اقدام ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پرمیشن دینا جو تھی یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی۔ انڈیا کی طرف سے یہ آئی ہوئی تھی ایک ریکویسٹ، تو جس کو پاکستان نے ہولڈ کیا ہوا تھا، پاکستان کی لیڈرشپ نے۔ تو جو ابھی ریسنٹلی دورہ کیا امیر خان متقی صاحب نے افغانستان کے عبوری حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں، تو انہوں نے حکومت سے درخواست کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی کہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے، تو اس پہ جو کل ایک افغانستان کے حوالے سے بین الوزارتی ایک رابطہ سیل جو بنا ہوا ہے، جی اس ہاں، میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے پرائم منسٹر نے چیئر کیا، جس میں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، جس میں وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور چیف آف آرمی سٹاف موجود تھے۔ اس میٹنگ میں جو ہمارے سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے بریفنگ دی افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کے جو گندم ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے افغانستان تھرو پاکستان۔ لیکن یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 سے 2013 والی، اس میں بھی انڈیا نے ایک دفعہ پاکستانی حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں افغانستان میں گندم جو ہے بھیجنے کی اجازت دی جائے، جو اس وقت کی حکومت نے ریفیوز کر دی تھی ٹھیک۔ واگا بارڈر سے۔ تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ ہم اس وقت جو حکومت دیکھ رہی ہے افغانستان میں جو انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ اجازت دی ہے۔ نوخیز صاحب، ہم جانتے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہتے ہیں، خصوصی طور پہ بھارت کا جو افغانستان میں ماضی قریب میں جو ایک کردار رہا ہے وہ دنیا کے سامنے اب وہ جو ہے اشکارا ہو چکا ہے، اور اب جو دغلا پن تھا بھارت کا وہ بھی سامنے ہمارے موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان کا
افغان بہن بھائیوں کی جو ان کی مصائب ہے، مشکلات ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا اقدام ہے، اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے افغانی عوام کو؟ دیکھیں، انڈیا کی تو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ اس میں ہمیشہ شامل رہتی ہے، اور اس کو یہی لگ رہا تھا اس دفعہ بھی کہ شاید پاکستان اس کو پرمیشن نہیں دے گا، جس طرح پہلے ریفیوز ہو چکی ہے۔ جی جی بڑی ٹیکنیکل اس کی جو بیسک بیس پہ ریفیوز کیا گیا تھا لاسٹ ٹائم بھی۔ تو یہ کیونکہ پوری دنیا میں ہم اس وقت افغانستان کا کیس لڑ رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کو کس طرح کی ابھی جو ہیومنٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، ادھر کس طرح لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، تو اس موقع پر ہمارا فائدہ ضرور ڈیفینیٹلی، افغان عوام کو براہ راست لیکن ملے جو گا۔ کردار انڈیا کا رہا ہے افغانستان میں، جو اشرف غنی کی حکومت میں پاکستان کے خلاف، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر تو ہمیں بالکل اجازت نہیں دینی تو چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست ہے بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ بھارت کے ساتھ بھی تجارتی روابط، یعنی بھارت کو رستہ دینے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے ریاست بالکل، دیکھیں پاکستان۔ جس طرح پاکستانی حکومت اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، جس طرح کل پرائم منسٹر عمران خان نے 5 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا، پھر 50,000 میٹرک ٹن مختلف اشیاء جو تھی، جس میں خوراکی میڈیسن ہے، مواد، خوراکی مواد ہے، طبی گندم ہے، اس کی اجازت طبی دی ہے۔ اس سے اشیاء۔ پہلے ہماری جو کیبنٹ ہے وہ کافی چیزوں پہ ریلیف دے چکی ہے، اور پاکستانی حکومت جو ہے آج بھی، یعنی فارن سیکرٹری نے جو برٹش پرائم منسٹر کے جو اسپیشل ریپریزنٹیو ہیں ٹو افغانستان، ان کو ریسیو کیا ہے، اس میں بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں اور کس طرح کے جو مسائل ہیں افغانستان میں ہیں، تو آپ کنونس کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ جو آج کا وہ ایکٹیویٹی تھی، میرا خیال ہے اس سے بڑی تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم نے افغانستان کا جو ایک ڈیلیگیشن تھا اس کی بات پہ عمل اور کرتے ہوئے نوخیل ان صاحب، کی مدد شاید کے لیے۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان اپنے لیول پہ بھی افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے مصیبت کی اس گھڑی میں، بلکہ وہ ہر ان تمام ایونیو کو کام میں لانے کے لیے بھی بہت زیادہ سرگرم ہے، جس سے افغان بہن بھائیوں کی مصیبتوں اور مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں نا، جس طرح اب پوری دنیا جو ہے ایڈ دے رہی ہے، جو اس ریجن کے بڑے پلیئرز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، جس طرح چائنا بھی جی جی، وہ بھجوا رہا ہے ایک سامان۔ ٹرین وہاں سے پہنچ رہی ہے۔ بالکل، آج ایرانی حکومت نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان میں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس کو روکنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو دنیا کو ہم میسیج دے رہے ہیں، یہ خطہ میسیج دے رہا ہے، تو اس جو آج انڈیا کو اجازت دی ہے، ہم کسی بھی افغانستان کو جو ایڈ مل رہی ہے اس میں کسی قسم کی ہرڈل پاکستان کی طرف سے پیدا نہ ہو، اس لیے یہ اجازت دی گئی اور ہے۔ شاید یہ پاکستان کا ایک میسیج بھی ہے مغرب جی کو، بالکل، امریکہ جیسے طاقتور ممالک کو، کہ اگر وہ براہ راست افغانستان نہیں جانا چاہتے تو پاکستان کا رستہ اور پاکستانی ریاست حاضر ہے، لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں آگے بڑھے اور مدد کی جائے بالکل۔ اور افغانیوں میرا کی۔ خیال ہے آج انڈین میڈیا میں پاکستان کے اس کردار کو بڑا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جو کہ وہ نہیں کریں گے، اس میں سے بھی کیڑے نکال لیں گے، لیکن اس سے بڑا اقدام میرا خیال ہو نہیں سکتا کہ ہم نے ایک افغانستان کا ڈیلیگیشن، اس کی ریکمنڈیشن پہ اس کو ریویو کیا اور پھر اجازت دی۔ تو یہ ایک ڈیفینیٹلی میسیج ہے دنیا کے لیے پاکستان کی طرف سے، اور افغان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ کل عمران خان صاحب نے باقی چیزیں بھی اناؤنس کی، جس طرح ہم بس سروس شروع کر رہے ہیں، کووڈ ویکسین کا وہ کر رہے ہیں اجرا، پھر ہم سیلز ٹیکس میں ان کا جو ہے، ان کی جو ہم امپورٹ کریں گے اس میں کمی کر رہے ہیں، تو یہ ہم سٹیپس تو لے رہے ہیں۔ جی، بھارت جو بدقسمتی سے ہمارا پڑوسی بھی ہے، اس خطے کا ایک بڑا ملک بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں افغانستان میں بھارت کا کردار ایک جو سپوائلر کا رہا ہے۔ بالکل بالکل، اس کے باوجود پاکستان بھارت کو بھی موقع فراہم کر رہا ہے کہ اگر انہیں انسانی بنیادوں کے تحت کوئی مدد فراہم کرنا ہے تو ہم پاکستان ریڈی کا ہیں، رستہ ہم حاضر ہے۔ ہر قسم۔ اس میں جو آپ سے نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اشرف غنی کی حکومت تھی یا اس سے پہلے جو وہاں پہ حکومتی رہی تھی، اس میں بھارت کا بہت عمل دخل تھا افغانستان کی جی، ایک بہت سرزمین بڑی پہ، انویسٹمنٹ تھی اور جو ان کی۔ انویسٹمنٹ تھی، اور ان کی انویسٹمنٹ کا جو سب سے بنیادی جو نقطہ تھا یا جو ان کا وہ جو چاہ رہے تھے وہ پاکستان بالکل، کے اسٹیک کو آئسولیٹ کمزور کرنے کرنا کے یا لیے۔ آئسولیٹ کرنے کی کوشش تھی۔ یہ نئے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت افغانی عوام اور عبوری حکومت اس بات پہ قائل ہو چکی ہیں کہ پاکستان ہی ان کا اصل ہمدرد
اور ایک سب سے قریبی اور اصل سٹیک ہولڈر ہے. اگر افغانی عوام کے بعد اس خطے میں کوئی اہم ملک ہے تو پاکستان ہے. اشرف غنی کی حکومت میں جس طرح انڈیا کا کردار رہا ہے، جس طرح افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، وہاں سے فنڈنگ کرتے رہے ہیں پاکستان مخالف قوتوں کو، اور بہت سی میڈیا سے اور بہت سے ان کے ایکٹیوسٹ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف کوئی کردار ادا کرتا رہا ہے. لیکن اب اس صورتحال میں میرا خیال ہے اب چیزیں بڑی واضح ہو جانی چاہیے ان تمام لوگوں پر جو افغانستان میں ہیں، جو کوئی پاکستان کے مخالف سوچ رکھتے تھے، یعنی جن کو انڈین فنڈنگ کرتے تھے، انڈین حکومت جو فنڈنگ کرتی تھی. تو اس پوائنٹ کے بعد اور آج کل جو کرائسس میں پاکستان نے ان کا جو ساتھ دیا ہے، تو اس میں تو بڑی واضح جو ہے چینج نظر آ رہی ہے. افغانی بھی جو ہے ہماری بڑی تعریف کرے، اگر ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو میرا ان کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا نے جو ایک گھنونا کردار ادھر شروع کیا ہوا تھا، جو گھنونی سازش کر رہا تھا اور کچھ افغانستان کے لوگوں کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، تو اس کرائسس میں میرا خیال ہے پاکستان ہی کھڑا ہے ان کے ساتھ اور کوئی ملک نظر نہیں. کیونکہ ایویکویشن پروسیس میں آپ دیکھیں تمام ملکوں کے جو فلائٹس آ رہی تھی تو چارٹر طیارے آ رہے تھے، تو میرا خیال ہے یہ سپلائی کرنا چیزوں کی جو ضروریات زندگی ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. نقیب صاحب، ایک جو دوسرا اس کے ساتھ ایک جو جڑا ہوا ایک سوال ہمارے ذہنوں میں عموماً آتا ہے کہ آپ نے جو انخلا کی بات کی، اس میں تو مغرب کے کئی ممالک نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے پاکستان سے رابطہ بھی کیا، فلائٹس بھی یہاں سے لی، ہماری جو سرزمین ہے ٹرانزٹ کے لیے یوز بھی کی. اب جبکہ جو میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت افغانی عوام کو مدد کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ چیخ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانی عالمی رونما شروع ہو چکے ہیں، رونما ہونے شروع ہو چکے ہیں. وہاں پہ انسانی مسائل سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے. اس میں وہی بات دوبارہ کہ چلے امریکہ کا ایک عداوت ہے افغانیوں سے یا افغان عبوری حکومت سے ان کی کوئی دشمنی ہے، تو یہ باقی دنیا جو اپنے آپ کو مہذب بھی سمجھتی ہے اور کہلوانا بھی چاہتی ہے، تو اس میں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ پاکستان حتیٰ بھارت کو بھی رستہ دینے کے لیے تیار ہے کہ اب آ کے افغانی عوام کی مدد کی جائے. تو ایسے میں یہ ناروے، یہ انگلینڈ، یہ جرمنی، یہ اسپین، یہ نیٹو کے باقی ممالک کیا پاکستان سے رابطہ نہیں کر سکتے اور وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو جو ہم ایویکویشن کی بات کر رہے ہیں، تو جب اقوام متحدہ کا جو اجلاس تھا جنرل اسمبلی کا، تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کوئی 30 کے قریب جو دنیا کے مختلف فارم منسٹرز تھے ان سے میٹنگز کی سائیڈ لائن پہ. تو ان تمام میٹنگز میں پاکستان کے کردار کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، بڑا کھل کے سراہا گیا کہ پاکستان کا جو کردار ہے ایویکویشن میں، وہ اس کی جو مثال ہے وہ بالکل جو اس کی مثال نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے اسی طرح اب دوبارہ پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے پوری اگر ایویکویشن کے پروسیس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ جو کرائسس بن رہا ہے اس میں سب سے اہم رول پاکستان کا ہے. تو اس موقع پر بھی کیونکہ ہمارا فارن آفس تو بہت ایکٹیو ہے اور بہت اہم کام کر رہا ہے، بلکہ ہماری پوری حکومت اس میں انوالو ہے کہ افغانستان میں جو کرائسس بن رہا ہے دنیا کو بتائیں کہ کس طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اب تو باقی جو ریجن کے بڑے پلیئرز ہیں، ایران ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، چائنا ہے، یہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے اور اپنا یہ امدادی سامان بھیج رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کے لیے. ٹھیک، بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک دوسری رپورٹ آپ یقینی طور پہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے افغانستان کے بینکنگ نظام کے حوالے سے. جی، تو اس رپورٹ میں جو بات کی گئی ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے نوخیل صاحب، کہ اگر افغانستان کی مالی مدد نہیں کی گئی اور منجمد اثاثے بحال نہیں ہوئے تو افغانی بینکنگ سسٹم بیٹھ جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، تباہی کے دہانے پہ ہے. دیکھیں یہ پاکستان تو آج سے 3 ماہ پہلے بات کر رہے ہیں سوری، یعنی ہم جو دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے 9.5 بلین کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کریں، یہ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے ہم کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹس جو ہیں افغانستان حکومت کے جو عبوری حکومت ہے اس کے حوالے کریں، مرحلہ وار کریں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے. تو اب ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں، جس طرح ہم دن بدن یعنی بات کرتے ہیں اور روز ان کی طرف سے ایک نیا مسئلہ یا نئی نشاندہی ہوتی ہے اقوام عالم کی طرف سے. دن بدن جو ہے یہ ان کی رپورٹس میں
افغانستان کی صورتحال کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، لیکن دنیا اس عملی طرف آنے کی ٹھیک طرف آ نہیں نوقے رہی ہے صاحب، اس کی آپ طرف۔ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف افغان صحافی ہے، آسٹریا میں موجود ہوتے ہیں، اسرائیل نصیری صاحب، وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ آسٹریا سے موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظر بھی ہم شامل کریں پروگرام میں۔ السلام علیکم اسرائیل صاحب۔ وعلیکم السلام آپ کو اور پی ٹی وی کی ساری ویورز جو ہے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور آپ کی مہمان جو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سر۔ ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ جو آپ نے آپ کی نظر سے خبریں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، جو پاکستانی حکومت نے 5 ارب روپے کا امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اور اقدامات ہے مشکل گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے لیے، اس کو آپ بحیثیت ایک آزاد صحافی کا آپ کا تجزیہ چاہیے کہ پاکستان ایک پڑوسی ہونے کے ناطے جو کچھ کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت کتنی ہے؟ بالکل، اس سے پہلے کہ میں اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کروں، اس سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں آل ویور سے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے اتنا زیادہ اردو نہیں آتا ہے، مگر جتنا آتا ہے میں نہیں، آپ بہترین اسی اردو کے بول رہے ہیں، ہماری مادری زبان نہیں ہے اور آپ کی بھی نہیں ہے، لیکن ہماری جی قومی زبان ہے، تو آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے جی۔ ہاں، جتنا مجھے آتا ہے میں اسی کے حساب سے میں تھوڑا وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ جتنا افغان لوگوں کا جتنا امید جو پاکستان سے ہے، اتنا امید اور لوگوں سے اور ملکوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ اب پاکستان کی لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے افغان لوگوں کو یہ جنگ کی دوران میں جو 40 سالوں کی جنگ ہے، انہوں نے ان کو پناہ دے دیا، ان کو ان کی مدد کیا، اپنی گھر میں ان کو بلا دیا۔ مطلب جب یہ لوگ مہاجر ہو گئے، ریفیوجی ہو گئے پاکستان میں، اچھی طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا، اور سچ میں افغان ملت جو ہے، افغانی جو ہے، وہ سارا ان لوگوں کی مدیون اور مشکور ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور سب پاکستانیوں کی مشکور ہے جو ان کے ساتھ اتنا مدد کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ جتنا جو پاکستان سے کیوں افغانی امید زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان اور افغانستان کا سب کچھ سیم ہے، مطلب کلچر جو ہے، مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ جس طرح سب کچھ شیئر ہے ان کا، اور ایون زبان جو ہے وہ مشترکہ ہے، اور باقی پڑوسی کا وہ شرعی لحاظ سے بھی پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے، اور پاکستان نے اپنا حق ادا کیا، اور لوگ ان کا مشکور ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ اور بھی امید یہ ہے کہ پاکستان اور بھی ان لوگوں کا حال لے لے، کیونکہ سچویشن سب کو پتہ ہے کہ ابھی افغانستان میں کیا چل رہا ہے۔ جی اور جی اسرائیل جی صاحب، یہ اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستانی کردار کی ستائش کی، تعریف کی، تو بہت شکریہ اس کے لیے۔ میں دوسرا جو اب افغانستان کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو مسائل ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے افغان حکومت کا تسلیم نہ ہونے کا جو معاملہ ہے، آپ آسٹریا میں ہوتے ہیں لیکن افغان امور کو قریب سے دیکھتے ہیں، مغرب کو بھی آپ جانتے ہیں، یہ مغرب کا کیا مسئلہ ہے بنیادی طور پہ؟ آپ کیا سمجھ پائے ہیں کہ افغان حکومت کو مغربی دنیا کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ میرا ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے جو میں آسٹریلیا آیا ہوں، میں بھی نیا آیا ہوں ادھر، تقریباً ہفتہ میرا ہونے والا ہے، ہفتہ ایسے 10 دن میرا ہو گیا ہے، میں اس طرف آ گیا ہوں۔ مطلب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں پہ نزدیک سے میں نے دیکھا ہے، اور دیکھ بھی رہا ہوں، کانٹیکٹ بھی ہے میرا سارا دن اپنی کالیگس کے ساتھ، وہ لوگ جو ابھی جرنلزم کے میدان میں لڑ رہا ہے ادھر، اتنی خطروں کے ساتھ، اتنی پرابلم کے ساتھ ساتھ ابھی بھی وہ لوگ ادھر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، اور سارا دن مجھے وہ ایکسپلین کرتا ہے، مطلب میرا کانٹیکٹ ہے جو کیا چل رہا ہے وہ میرے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ گیم وہی گیم ہے، صرف ان میں ایکٹرز چینج ہوا ہے، مطلب وہی جو چل رہا تھا ابھی بھی وہی چل رہا ہے۔ کوئی آج میں نے دن حساب کیا ہے، آج طالبان کی آنے کا آج 100 دن پورا ہو گیا، مطلب 3 جی ہاں، مہینہ 1 دن ان کا پورا ہو گیا۔ بالکل 100 دن میں پہلی دن سے آج تک ذرا سا بھی فرق کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ جو چل رہا ہے وہ باتوں پہ چل رہا ہے، یہ کہ کیا
مطلب عمل پہ کچھ نہیں ہوا ہے. صرف یہ جو پاکستان نے امداد کیا ہے بالکل ایران نے توڑا توڑا کیا ہے. ابھی کل میں نے منصور صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہے جو انہوں نے اپنی پاکستان کا ایمبیسڈر جو ہے افغانستان میں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو گندم جو آ رہا ہے، ویل جو آ رہا ہے انڈیا سے، الاؤڈ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے پاکستان کی راستے سے افغانستان تک آ جائے، جو بالکل انڈیا نے منع پاکستان نے کیا ہے. اجازت دے دی. یہ بڑی بالکل یہ بڑی بات ہے. لوگ ان کا اپریشیٹ کرتا ہے جو پاکستان ہم مدد کرتا ہے ڈفرینٹ وے سے لوگوں کے ساتھ. یہ بڑی بات ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو چل رہا ہے وہ اسی طرح اور بھی چلے تو ابھی بھی بہت کچھ خطرے میں ہے. میڈیا سے لے تک بینکس تک، اور اکانومیکل حالت بھی صحیح نہیں. آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے. جی ہاں. ابھی لوگوں کا ٹینشن یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کا مغرب کے ساتھ کیا ہوگا یا ان پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی لوگوں کا ٹینشن یہ ہے کہ لوگ بھوکے سے نہ مر جائیں، اور حالت ویسے بالکل ویسا ہی چل رہا ہے. اگر اس سے زیادہ بھی یہ حالت چل جائے، یہ کہ لوگوں کا کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنا روزانہ ہزاروں سے ہزاروں تک ریفیوجی پاکستان کی طرف، ایران کی طرف، اور راستے ڈھونڈ رہا ہے نکالنے کی. یہ سب مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ابھی اکانومیکل حالت ادھر سے ہی نہیں چل رہا ہے. ٹھیک. تو اس لیے جی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عام افغان عوام جو ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جو باقی مسائل ہے، انسانی مسائل، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیاسی مسائل اپنی جگہ پہ. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مسائل کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کیا کوئی امکان ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو 40-45 سال سے ہمارے افغان بہن بھائی جنگ کی آگ میں جو جلس رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی اچائی کی امید ہے؟ کب تک ہمیں آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی تبدیلی وہاں پہ رونما ہو سکتی ہے؟ بالکل. ویسے آرڈر جو امریکہ دیتا ہے اور غرب دیتا ہے، اگر وہ آرڈر جو یہ لوگ دے رہا ہے وہ طالبان ایکسیپٹ نہ کرے، یہ ایسے کچھ ممکن ہے نہیں. نہ گورنمنٹ بن جائے گا اور یہ جنگ جاری رہے گا، کیونکہ مغرب اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر جلد سے جلد ایک ایسا حکومت بن جائے جو اس میں افغانستان کی سارے عوام جو ہے وہ خود کو دیکھے. ابھی ویسا نہیں ہے. پرانی وہ جو پولیٹیشین ہے ان کا دعوی بھی یہی ہے کہ ہم نہیں ہیں اس حکومت میں. تو وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس اگر ہم نہ ہو تو ہماری اقوام میں لوگ ہو. مگر طالبان کی گورنمنٹ میں ابھی ایسا جو امریکہ آرڈر دیتا ہے کہ ہم شمول مینس کہ ڈفرینٹ اقوام سے ادھر نمائندہ ہوں ان کا، ویسے نہیں ہے. تو اس لیے جب تک طالبان امریکہ کے آرڈرز جو یہ کہتے ہیں یہ نہ مانے، امریکہ نہ خود ان کی ساتھ دیتا ہے، نہ یورپین یونین کو الاؤڈ کرتا ہے کہ یہ کرے. ہم چاہے نہ چاہیں ان کے بیچ میں وہ ریلیشن بہت نزدیک سے ہے اور ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ حکومت بن جائے گا ٹھیک. جب تک یہ طالبان کی حکومت ہم شمول حکومت ہوگا اور اس میں ساری اقوام جو افغانستان کا ہے وہ خود دیکھیں. ٹھیک. میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مسائل مغربی دنیا اور عبوری حکومت دونوں طرف سے موجود ہے. لیکن میں جو آخری نقطہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں، معاشی مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، امن و امان کے مسائل ہے، سب سے بڑی جو وہاں پہ سردی کا موسم افغانستان میں شروع ہو چکا ہے، جو وہاں پہ جو ضروریاتی زندگی کی عدم دستیابی کے مسائل ہے، اس میں آپ کس کو زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں؟ افغان عبوری حکومت زیادہ ذمہ دار ہے کہ نہیں مغربی دنیا؟ نہیں، افغان عبوری حکومت وہ بیچارے تو نئے آیا ہے، ان کو ابھی تک پتہ بھی نہیں کیا کرے کیا نہ کرے. جب ایسے لوگ جو 20 سال جنگ میں رہے اور وہ ایک دم آ جائے حکومت کرے تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کرے، کدھر سے شروع کرے. ابھی تو طالبان ہر جو بھی بولتے ہیں نا وہ تو ایسے شو کرتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ پتہ نہیں، یہ پتہ ہے، وی آر بس ہم سب کچھ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک. حکومت داری کی تجربہ جب نہ ہو تو حکومت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یعنی دوسری آپ کی بات، نظر میں مغربی دنیا زیادہ ذمہ دار ہیں؟
بالکل مغربی دنیا اگر سپورٹ نہ کرے تو بہت برے بس ٹھیک بہت برا حال ہو جائے گا افغانستان میں، کیونکہ سردی کا موسم بھی آنے والا ہے، فقر و غربت بھی ہے، پیسے ٹھیک بھی کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل جاب بھی مسائل نہیں ہے، بہت تو زیادہ ہے۔ بیکار ہے۔ اسرائیل نصیری صاحب آسٹریا سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تجزیہ دیا، ہمیں افغانستان کی اندرونی صورتحال سے آگاہ کیا، ان کے مسائل کے بارے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمیں بہت کچھ بتا۔ ناظرین، کابل اور اسی طرح جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زمین کی بنیاد حق اور انصاف پر رکھی ہے۔ میں اس سرزمین کو ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دے سکتا۔ اس جیسے کنکر کی اوقات نہیں کہ مجھ جیسے پہاڑ کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ گیدڑ بھپکیوں سے شیروں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تمہارے فیصلے ہماری طاقت کی طرح لامحدود ہیں۔ اگر کوئی بغاوت پر اترے مار دینا۔ ارطغرل آج بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہیں تلوار سے سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ حملے کی صورت میں قبیلے کے تمام لوگ اور سپاہی مرتے دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ ویلکم بیک کابل اور میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے مستقل تجزیہ کار دوست ہمایون خان صاحب، وہ تشریف لائے۔ ہمایون صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوخیز صاحب، ہمایون صاحب نے لیٹ جوائن کیا، تو میں چاہوں گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے اسرائیل نصیری صاحب سے، انہوں نے تو بڑی جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، جس میں سوال کیا اس کے جواب میں کہ نہیں، افغان عبوری حکومت سے تو بعد میں لوگ پھر شکوے کریں گے، جب ایک دفعہ ان کی حکومت تسلیم ہو جائے گی، لیجٹیمیسی مل جائے اور پھر ان کو خدمت کا موقع ملے گا تو پھر تبھی لوگ ان سے پوچھیں گے۔ اس وقت اس افغانستان کو تباہ برباد کر کے چھوڑ کر جانے والے ممالک، مغربی ممالک ذمہ دار ہیں۔ بالکل، اور ابھی ان سے کویسچن ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں، جس طرح بورس جانسن جو یو کے کے پرائم منسٹر ہیں، ان سے آج ان کے ایک پارلیمنٹیرین نے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل جو افغانستان میں، اور امریکی کانگریس نے بھی آج ایک کمیٹی قائم کر کے اس حوالے سے کہ 20 سال امریکہ کیا کیا اس کی انویسٹیگیشن، میں اسی طرف آ رہا تھا، جی۔ تو اس میں بورس جانسن کا بڑا کلیئر موقف آیا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اس بحران میں، اور انہوں نے یہ بھی اس جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو افغان عبوری حکومت نے بڑا وارم ویلکم کیا ہے، اور تاکہ وہ اسی میں یعنی کم از کم دنیا کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک امریکہ کی جو ایک کمیٹی بنی ہے کانگریس کی، تو اس نے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ $2 ٹریلین جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، وہ 20 سال لگے افغانستان میں، اور آپ ان کو ہزاروں امریکیوں کو مروا کے، ہزاروں افغانیوں کا خون بہا کے کیا حاصل کر کے امریکہ گیا، کانگریس بھی پوچھنے پہ مجبور ہو پورا سسٹم آپ تباہ، اور جس پہ آپ ریلائی کر رہے تھے اشرف غنی اینڈ کمپنی پہ، ان کا ان امریکہ سے پہلے ہی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ جی نوخیز صاحب، آپ کی طرف دوبارہ میں آ جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمایون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی بھی ہم اس موضوع پہ ان کی نظر لے لیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کہ یہ کابل میں تو سفارتی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہے، UAE نے
3 دن پہلے وہاں پہ اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کیا. سعودی عرب نے بھی سعودی میڈیا کے مطابق قریب اپنا سفارت خانہ وہاں پہ دوبارہ قائم کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بورس جانسن کی بیان کا ذکر نوخیز صاحب کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو برطانوی حکومت نے اشارے دیے ہیں کہ وہ بھی بات کر سکتے عبوری حکومت کے ساتھ. میں آپ سے پوچھتا یہ چاہوں گا کہ سفارتی سرگرمیاں اگر بڑھ رہی ہے تو اچھی بات ہے، انگیج کر رہے ہیں عبوری حکومت کو دنیا، لیکن اصل مسئلہ وہاں پہ موجود ہے. ہمارا جو ٹاپک میں جو ہم نے موضوعات رکھے اس میں یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ افغان بینکنگ سسٹم بیٹھنے کو ہے، دیوالیہ ہونے کو ہے. سر یہ اس میں دو جو ہے نا تجزیے بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ جو UNDP کی جو رپورٹ آئی ہے جو ان کے فائنینشیل سسٹم کی ہے، افغانستان کا جو فائنینشیل سسٹم ویسے بھی کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور اس میں کوئی اس کی انٹریکشن باقی دنیا کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں تھی جب امریکن سسٹم وہاں پہ تھا. 15 اگست کے بعد سے آج تک کی جو رپورٹ دیکھیں تو اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 40% ان کا ضائع ہو چکا ہے بینکنگ سسٹم. ان کا ٹوٹل جو ڈپازٹ تھا، لیکوڈیٹی جو ہوتی ہے کسی بھی بینکنگ کے لیے، تو اس میں افغانستان کی ساری ڈیپینڈنس تھی فورن ایڈ کے اوپر، اور ڈالر آتے تھے تو بینکنگ سسٹم قائم تھا. اب ان کی LC والا سسٹم سارا ختم ہو چکا ہے. ان کی ایڈ جو اس وقت جو بہت سارے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی جو ایڈ دینا چاہ رہی ہیں وہ بینکنگ چینل کے تھرو ہیں، لیکن بینکنگ چینل کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. ان کی جو ریسٹرکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں. تو مختلف جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جو موجودہ رہا سہا سسٹم ہے وہ بھی بیٹھ جائے گا. اور وہ کہہ رہے تھے پہلے جو سلسلہ انتھنکیبل تھا اب وہ تھنکیبل ہو گیا کہ اب کیٹاسٹرفی آ چکی ہے. اس چیز کو دیکھیں. اور دوسری طرف جو سفارتی جو سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن کیا ان سرگرمیوں کی وجہ سے کوئی فزیکل انفراسٹرکچر کو ہیلپ مل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ نہیں. وہ جب تک ریکگنیشن نہیں آئے گی تو وہ چیز نہیں ہو سکتی. ہاں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن شاید اس سے تھوڑا اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو، اور افغانستان کی عوام کے لیے پوری دنیا کے عوام اگر اٹھ بیٹھے تو دیٹ کوڈ بی ون پاسبلٹی، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن ریکگنیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور انٹرم گورنمنٹ کو اگر نہیں کریں گے تو کوئی چیز چل نہیں سکتی. اور یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اب ہم پچھلے 1 ہفتے سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آئندہ آپ 1 مہینے سے 2 مہینے کے بعد پھر وہی ہونا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اللہ نہ کرے لیکن اموات جو ہیں وہ متوقع ہونا شروع ہو جائیں گی، انسانی عالمی رونما ہونے شروع تو ہونے اس چیز کو دیکھیں. اور دوسری طرف جو اس طرح آپ امریکہ کا ذکر کر رہے تھے، نہ صرف اس کمیٹی کا، اس سے پہلے ایک بڑا امریکہ کا ایک ادارہ ہے سیگار کے نام سے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن. ان کی آپ کوارٹرلی رپورٹس آتی ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھ لیں، اور جو آخری ان کی 3 مہینے کی تھی اس میں اتنی بڑی فائنینشیل کرپشن جو امریکہ کے اداروں نے وہاں پہ کی ان ٹرمز آف نان ٹرانسپیرنسی کی، تو وہ 20 سال رہ کے وہاں پہ 2 سے 3 ٹریلین ڈالر لگا کے اگر انہوں نے اس نہج پہ اس کو لے آئے تو اب دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ قصوروار کس کا. آپ انٹرم گورنمنٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے جب تک آپ ان کو ریکگنیشن نہیں دیتے. ونس ریکگنیشن از گیون پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی عوام کے لیے کر کیا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑا ایک یعنی سرگرمیاں اہم ہے، لیکن وہی اصل مسئلہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا تو یہ افغانیوں کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہے. ٹھیک نوخیز صاحب، جو ہمارے موضوعات میں ہم نے جو شامل کیا ہے داعش کے خلاف جو امریکہ کی نئی پابندیاں عائد ہوئی ہیں، شباب المہاجر سمیت 4 اہم داعش کے جو شدت پسند ہے ان پہ پابندیاں عائد ہوئی ہے، بلیک لسٹ کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی تنظیم افغان عبوری حکومت کے خلاف سب سے زیادہ ریزسٹ بھی کر رہی ہیں اور دہشت گردی کا موجب بھی بن رہی ہے افغانستان میں. کتنا اہم فیصلہ ہے؟ بالکل، یہ جو افغان عبوری حکومت کا موقف ہے یہ اس پہ میرے حال ایک مہر آج سب کی ہے امریکہ کی طرف سے داعش کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا جو سیکیورٹی کا ایشو آ رہا تھا وہ داعش کی طرف سے افغان عبوری حکومت کو آ رہا تھا. جو مسئلہ سب سے بڑا آ رہا تھا کیونکہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں ایویکویشن کے بعد وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش کی طرف سے لی گئی ہے. میرے خیال یہ بڑا اچھا اقدام ہے. جس طرح امریکہ نے داعش کی پریزنس کو فیل کیا ہے افغانستان میں، میرا خیال ہے جو باقی ادھر ایشوز ہیں ان پہ بھی امریکہ کو اسی طرح کا جو ہے وہ اسی طرح قریبی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور یہ جو ہم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ملک ہیں مختلف دنیا کے وہ ادھر آئیں، وہ فزیکلی دیکھیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ جتنا بھی ان کا بنے گا ایک ویو وہ UN کی رپورٹس کے اوپر بنے گا. جب ان کے اپنے جو ہیں جس طرح جرمن اور ہالینڈ کے جو اسپیشل انوائے ٹو افغانستان انہوں نے وزٹ کیا، پھر کابل کے اندر بھی وہ گئے، لوگوں سے بھی ملے، تو میرا خیال ہے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ سٹارٹ ہونا بہت ضروری تھی. جس طرح بڑے اہم ممالک جو سعودی عربیہ ہے، UAE نے اپنا
سفارت خانہ کھول دیا. اب دیکھیں جو پاکستان کی ایمبیسی تھرو آؤٹ جو ہے ایویکویشن کے بعد اوپن رہی اور کتنا اہم رول پلے کیا, اور جو چیزیں ہماری گورنمنٹ جس پہ سٹانس لے رہی ہے, میرے خیال جو ہمیں جو فیڈ بیک ہماری جو ایمبیسی اوپن تھی وہاں سے جو رپورٹس آ رہی تھی, تو اس کی بیس پہ ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حالات ہیں بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں. جی خان صاحب, سعودی عرب, ہم نے جو طالبان کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی جو ملا عمر کی قیادت میں حکومت اس وقت کی تھی, سعودی عرب پاکستان سمیت ان پہلے اولین ممالک میں تھے جنہوں نے تسلیم کیا تھا اس وقت کی افغان حکومت, طالبان حکومت کو. اس وقت کافی پس منظر پہ سعودی عرب کا کردار رہا ہے. 15 اگست سے لے کر 100 دن آج ہو چکے ہیں سقوط کابل کو. سعودی عرب کی طرف سے ابھی بھی یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے. سعودی میڈیا نے اور افغان میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہ جا کے ابھی سفارت خانہ کھولنے پہ غور کر رہا ہے. یہ سعودی عرب اتنے پس منظر میں کیوں چلا گیا ہے؟ اس کی کوئی وجوہات آپ کی نظر میں ہیں؟ بین الاقوامی امور کو بھی آپ دیکھتے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ قطر کے وساطت سے ہوا ہے, اور طالبان کا جو آفس پچھلے چند سالوں سے قائم تھا وہ بھی پوری دنیا میں انٹریکشن کرنے کے لیے وہ قطر کے ساتھ تھا. قطر اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے چند سالوں میں ان کو سرد میری آئی ہوئی تھی, تو شاید یہ ایک اس کی طرف سے بھی ایک اپنی ریزنٹمنٹ شاید وہ دکھا رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے انوالومنٹ اس میں کم رکھی گئی تھی تو اس سینس میں انہوں نے جو ہے نا وہ سلو ہیں ان آرڈر ٹو ریئیکٹ. لیکن جس طرح نخیر صاحب کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے اس میں شاید کسی ملک کو نا somebody has to break the ice. اب وہ ایک خوف ہے کہ جب تک 15 یا 20 ملک مل کے نہیں افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کریں گے پھر سلسلہ شروع نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب جو یہاں آپ جیسے دانشور اور تجزیہ کار ہمیں بتاتے رہتے کہ امت مسلمہ ایک ہیں اور جہاں بھی ایک جسم کے مانند ہے, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف فیل ہوتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح مسلم ممالک ہم بات کرتے ہیں, چلیں مغرب نہیں تسلیم کر رہی افغان عبوری حکومت کو, لیکن کم از کم OIC کے لیول پہ بھی تو کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آنی چاہیے, یا کم از کم ایک حکمت عملی تو ہونی چاہیے نا کہ افغانیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ بدقسمتی سمجھیں مسلم امہ کی کہ وہ ابھی تک جو اسلام کے چند بڑے اسلامی ممالک کے چند بڑے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی یونائٹڈ وائس ہو کے نہیں ابھرے, جس میں فلسطین کا مسئلہ سب سے پہلے تھا اور اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ پچھلے 73 ایئر سے چل رہا ہے, اور اب افغانستان ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف جا رہا ہے. اس میں چند ملک جو ہیں, اور اس میں بھی پھر آپ جیو پالیٹکس کو دیکھ لیں کہ جو امریکن گروپ کے کنٹریز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک امریکہ کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملتے وہ ان کی ایکسیپٹنس پوری ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یونائٹڈ وائس ہو کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے نا کوئی بھی ایک آواز نہیں ہے. ٹھیک ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے. موجود ہے عالمی سیاست کی اپنی جو ہے باریکیاں ہے, ہر ملک جو ہے اپنے مفاد اور اس کو ترجیح پہ رکھ رہے ہیں, لیکن نخیر صاحب جو افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت شاید سیاسی نہیں ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انسانی مسائل ہیں وہاں پہ, معاشی اور انسانی مسائل. ظاہر معاشی مسائل ہی سے انسانی مسائل زیادہ جنم لیتے ہیں اگر کمی ہو معاشی وسائل میں. اس میں آپ سے جو یہ پاکستان اپنے لیول پہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس وقت پیش ہے, ہماری کوشش ہے, پروڈیوسر صاحب رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم موجود ہے افغانستان میں اس وقت, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن جو پاکستان اپنے لیول پہ کر رہا ہے, کم از کم اس لیول پہ تو امید کی جا سکتی ہے جو طاقتور اسلامی ممالک ہے, جو امیر اسلامی ممالک ہیں. دیکھیں ہم تو اپنی جو ٹیمز ہیں, جو ڈاکٹرز کی پینلز ہیں, ان کو افغانستان میں بھیج رہے ہیں. ابھی جو ہماری لوکل NGOز ہیں وہ کئی ہزار میٹرک ٹن جو ہیں وہ غذائی جو ضرورت ہے ان کی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک رول پلے کر رہے ہیں اور بھیج چکے ہیں. اسی طرح دیکھیں جو ہماری ایک ڈاکٹروں کی ٹیم تھی اس نے 2 دن میں کوئی 2300 جو ان کے پیشنٹس دیکھے اور 250 سے زیادہ ان کے آپریشنز کیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, ان کے مسائل اس لیول سے بہت زیادہ ہیں. اس پہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل جو INGOز ہیں, ان کا رول بھی بڑا ہے. میں جس طرح ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ بینکنگ سسٹم اگر تگڑا ہوگا, اگر ٹھیک ہوگا, کسی جگہ کھڑا ہوگا تو وہ تھرو بینک جو ہے وہ آئیں گے, اس طرح وہ ڈائریکٹ ایڈ دے بھی نہیں سکتے. ٹھیک, تو ان کا ایک اپنا ایک میکانزم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کل ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی
نہیں منکر امر بالمعروف امر کی، تو میرا بالمعروف خیال و ہے نہی عن المنکر، ابھی چیزیں بڑی ارلی سٹیج پہ ہیں. ابھی اس طرح کے سخت اعلامیے جو ہیں وہ جاری اس سے کرنا، بھی گریز کرنا کیونکہ جو چاہیے. اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو کیونکہ فلیکسیبلٹی دنیا آپ کو کہہ رہی جی ہے کہ آزادی دیں اور آپ پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں. ابھی جی 3 ماہ اس ہوئے کی ہیں. ابھی آپ وضاحت تو خیر میرے خیال میں جی انہوں نے انہوں کل نے کر کر دی دی ہے، لیکن پھر بھی لیکن آپ کی میرا بات خیال ہے اس صحیح طرح ہے کہ کے سخت جو اقدامات اعلامیے نہیں ہیں ہونے یہ چاہیے. ابھی ٹو ارلی ہے یہ جو جس طرح کی پاکستانی غیر سرکاری تنظیموں کا جو کردار ہے، نوخیز صاحب اور ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کابل میں ڈاکٹر خضر بشیر صاحب. کافی دنوں سے افغانستان میں موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک اسپیشل میڈیکل کیمپ قائم کیا ہے. آج بھی کابل میں ایک مصروف دن انہوں نے گزارا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبانی ہم سنیں کہ اس وقت میڈیکل کی ضرورتیں کیا ہے افغان بہن بھائیوں کو، اور اس پاکستانی غیر سرکاری تنظیموں کا اس میں کردار کیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ایک اسپیشل میڈیکل ٹیم کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ کابل میں موجود ہے. اس سے پہلے باقی افغانستان کے باقی حصوں میں بھی آپ نے خدمات دی ہیں. آپ بتائیے گا کہ وہاں پہ طب کے شعبے میں اس وقت کتنی ضرورت ہے آپ جیسی غیر سرکاری تنظیموں کی موجودگی کے لیے؟ شاید ویڈیو لنک میں ہمارا ابھی تک مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم میڈیکل ٹیم ہماری آئی کیمپ ہے اور جی پروڈیوسر صاحب دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر خضر بشیر صاحب کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ویڈیو لنک میں مسئلہ ہے. خان صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب جو وہاں پہ موجود ہے کابل میں، اور پاکستانی عوام بھی، ہم بار بار اس بات کو اس لیے اجاگر کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی آگے بڑھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کی تقلید کرے. ایک تو اس پہ آپ کی مجھے کہ کس طرح کیا کریں کہ اگر عالمی سیاست کی کچھ مجبوریاں ہے اور افغان حکومت تسلیم نہیں ہو پا رہی، لیکن مسائل تو وہاں پہ موجود ہے کہ اس میں ہم کس طرح کردار ادا کریں. اور دوسرا آپ کے آنے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان نے ایک اسپیشل پرمیشن دی ہے انڈین گورنمنٹ کے کہ وہ اگر مدد کرنا چاہیں اسپیشلی خوراکی مواد گندم وغیرہ کی سپلائی کے لیے تو پاکستانی سرزمین کو استعمال کر سکتے ہیں. جی پہلے اس پوائنٹ کی طرف میں آؤں گا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کس نہج میں، اور پچھلے چند سالوں سے زیادہ جو ہے سرد میری ہے. اس طرف سے کچھ زیادہ جو ہے ایشوز پاکستان کی بارڈر پہ اٹھائے گئے. کشمیر کا واقعہ 2 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، 2019 والا جو تھا، ان حالات میں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا کیونکہ ہم نے بڑے عرصے سے روکا ہوا تھا کہ کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اور مسائل حل نہیں ہوتے. اس میں پاکستان کا یہ موقف اختیار کر لینا کہ اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس ہے تو ہم افغان عوام کے لیے اپنی وہ جو سخت پالیسی ہے اس کو ہم نے نرم کر دی اور ہم نے اجازت دے دی. اب اس کی موڈیلٹیز طے ہونی ہے کہ کس طرح وہ ٹرک آئیں گے اور کیسے جائے گا، لیکن اٹس اے ویری بگ ڈپلومیٹک اور سمبولکلی بہت اہم ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہ پاکستان کا یہ رول دیکھ کے ان کو شاید پاکستان نے $5 ارب کے جو ہے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا، 5 ارب روپے کا سوری. اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 50,000 میٹرک ٹن کا سامان پہنچا چکے ہیں. چین نے اسی طرح جو ہے نا 16,000 ٹن پہنچائے اور ابھی 25 جی وہ بھی چائنا کی طرف سے آ رہی ہے جو شنجیانگ سے چل پڑی اور وہ سامان دے گی. میرا خیال ہے پاکستان کے ایکشنز یا ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز کے ایکشن اس کو دیکھ کے آہستہ آہستہ شاید دنیا میں جو ہے نا ہیومینٹی کی طرف کچھ شرم آ رہی ہے کہ ہیلپ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سیاست کریں. اور سیاست کی سب سے بڑی کیجوالٹی ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے نا ہیومینٹی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستانی عوام نے بڑی حد تک جو ہے نا وہ نکل کے آئے ہیں ایک مختلف جو ہے نا جذبے کے ساتھ. اعلان پرائم منسٹر نے بھی کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا، اس میں لوگ جو ہیں پیسے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو پاکستانی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم پچھلے چند پروگراموں میں ان کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. ہر لیول پہ کوشش کریں، لیکن بات پھر اینڈ پہ گھوم کے ادھر ہی آئے گی کہ یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ 38 سے 40 ملین کی چیزیں کرنے یا یہ اقدامات بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کے جذبے کو سراہتے ہوئے باقی دنیا اگر مل کے کوشش کرے، اگر 4-5 ملکوں کے عوام اٹھ جائے تو میرا خیال ہے تب یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ایک ملک پہ رلائی نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. نوخیز صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی چائنیز
وزارت خارجہ نے ایک بیان تازہ جاری کیا ہے اور دنیا سے اب یہ ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، ایران بھی اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن باقی دنیا بھی کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ایک توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں نقیب صاحب کہ جب دنیا کو طالبان سے بات کرنے کی ضرورت تھی تو دوحہ میں ان کے لیے آفس بھی کھل گیا، پھر پاکستان فیسیلیٹیٹر بھی بن گیا اور ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے گئے. اب جبکہ انسانی مسائل ہے تو چلے اگر امریکہ اور مغرب کو کوئی ایشو ہے، وہ افغان سرزمین پہ نہیں آنا چاہتے تو دوحہ ہی کو یوز کرے، ریاض کو یوز کرے، اسلام آباد کو یوز کرے، تہران کو یوز کرے، لیکن مدد کے لیے تو آگے آئے نا. دیکھیں یہ ایک اس کو المیہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں بڑے، ان کی طرف سے کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، کوئی بڑا ریلیف پیکج کا اعلان نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں جو چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، ایون اب انڈیا بھی آ گیا اس لسٹ میں، تو اس کو لیڈ ہم پاکستان کر رہے ہیں. نہیں، اس میں ترکی اور قطر نے کافی کنٹریبیوشن کی ہے. لیکن جو میرا اشارہ تھا سعودی عرب کی طرف، پھر یو اے کی طرف، ایسے جو ممالک ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. وہ اس وقت آپ جو ادھر انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے اس پہ قابو پانے کے لیے اناؤنسمنٹس کریں. دیکھیں ابھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس پہ لیڈ لی، پاکستانی جو فارن آفس ہے اس نے اس پہ ایک رول پلے کیا. پاکستانی فارن منسٹر نے، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے بار بار دنیا کو ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ افغانستان کی طرف خدا را دیکھیں، ادھر جو بحران پیدا ہو رہے ہیں وہ دنیا کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد پھر چائنا سامنے آیا، ایران سامنے آیا اور رشیا. اسی طرح اب انڈیا نے بھی وہ اب بھیج رہا ہے، ایڈ بھیج رہا ہے 50,000 میٹرک ٹن گندم کی. تو میرا خیال اس ریجن کے جو ہمارے جو ممالک ہیں ان کو بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی کرائسس پیدا ہوگا تو اس کا افیکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ تمام ممالک پہ ہوگا. تو اس لیے اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اسی کے نتیجے میں سعودی عرب بھی جو ہے افغانستان میں اپنا آ رہا ہے، اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز شروع کر رہا ہے. یو اے ای نے تو شروع کر دی. چلے یہ ایک آغاز تو ہے کہ یو اے ای اور شروع ہو گیا ہے اس پہ، اور ہمیں امید ہے کہ یہ امیر مسلم ممالک آنے والے وقتوں میں افغانستان کے عوام کے کام آئیں گے. بالکل. اور جس طرح ابھی جو یو این کی سیکیورٹی کونسل کا جو افغانستان پہ اجلاس ہوا تھا اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ اور ایک بڑا میسج گیا ہوگا دنیا کو. جس طرح کی وہ جو ریپریزنٹیو تھی برائے افغانستان، ان کا جو ایک تقریر تھی، پھر میڈیا جو ٹاک تھی، تو اس میں انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، افغانستان کی طرف دیکھیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کے لیے سامنے آئیں. ہمایوں صاحب، ہمارے جو آج کے ٹاپکس میں ایک شامل تھا داعش پہ نئی پابندیاں عائد ہوئی ہے. شباب المہاجر سمیت 4 جو اہم رہنما، شدت پسند رہنما ہیں داعش کے، ان پہ امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہے، بلیک لسٹ کیا گیا ہے ان افراد کو. یہ کتنا بڑا اقدام ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا احاطہ کریں. سر اس میں داعش خراسان چیپٹر کے یہ 4 بندے تھے، ایک ان کے فیسیلیٹیٹر تھے اور 3 وہ دوسرے صاحبان تھے جن کے اوپر مختلف لیول کے جو ایلیگیشنز ہیں. تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا تھریٹ پرسیپشن میں داعش خراسان از بیکمنگ مور امپورٹنٹ. اور اگر وہاں پہ ان کی امپورٹنس کو دیکھیں تو طالبان کی انٹرم گورنمنٹ یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہی ایک ایسی راہ ہے جو ان کے خلاف جو ہے کوئی حکمت عملی بنا کے کر سکتا ہے. تو اس وقت ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو ملیٹریلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے کہ وہ اپنی عوام کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دیں. اگر ملٹری کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، پولیس کی نہیں دی جا سکتی، انٹیلیجنس کی نہیں، اور آپ کی پوری اسٹیٹ مشینری لوگوں کی جان و مال بچانے کے چکر میں ہوگی تو داعش کو لڑنے کے لیے کوئی رائے نہیں ہوگا. اور ایک آخری میں پوائنٹ ختم ہونے سے پہلے، میرے خیال ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان میں اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان، فارن منسٹر تو کر چکے ہیں، ایک اسپیشل انیشیٹو کے طور پہ تمام ان اہم ملکوں کا دورہ کریں اور وہاں پہ پرسنلی جا کے ریکویسٹ کریں. یوسف صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان کا اگلے مہینے دورہ کریں، اس کے بعد بھی میرا ایک رپورٹ جاری کی جائے گی. اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ داعش کے اوپر چلیں امریکہ اور افغانستان کی عبوری حکومت ایک پیج پر ہیں. چلے، بہت شکریہ ناقیس سائی صاحب، آپ کا شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے موضوعات کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.